میرے 3 وطن ہیں، چوتھا بھی ہے وہ بعد میں کہتا ہوں۔ میرے 3 وطن ہیں جن کو میں اپنا وطن مانتا ہوں، آپ کے بھی وہی ہوں گے۔ میرا ایک ایمان کا وطن ہے، جہاں سے میں نے کلمہ لیا ہے، جہاں سے میں نے قرآن لیا ہے، جہاں سے میں نے شریعت لی ہے، جہاں سے میں نے دین لیا ہے، جہاں سے میں نے اخلاق لیا ہے، جہاں سے میں نے نماز لی ہے، جہاں سے میں نے روزہ حج زکوٰۃ لیا ہے، جہاں میں نے بڑے کی عزت لی ہے، جہاں سے میں نے ماں کو ماں سمجھا ہے، سیکھا ہے، جہاں سے میں نے بہن کی عزت کا درس لیا ہے، جہاں سے میں نے بیوی کی محبت کا درس لیا ہے، جہاں سے میں نے بیٹی کی عزت کا درس لیا ہے، جہاں سے میں نے اولاد کے حقوق کا درس لیا ہے، جہاں سے میں نے پڑوسی کے حقوق کا درس لیا ہے، جہاں سے میں نے بڑوں کی عزت کا سبق لیا ہے، جہاں سے میں نے چھوٹوں کی شفقت کا سبق لیا ہے، اسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ زور سے کہو، اسے میرا وطن ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب کبھی تم سے کوئی پوچھے تم کہاں سے آئے ہو، کہو مدینے سے آئے ہو۔ جب تم سے کوئی پوچھے تمہاری عمر کتنی ہے، کہو 1400 سال ہے۔ کوئی پوچھے پیدا کہاں ہوئے ہو، بے شک پاکستان میں ہو، لیکن زور سے کہو مدینے میں ہوا ہوں۔ اس لیے کہ مدینے نے مجھے سبق دیا ہے، مجھے میرے ملک نے درس نہیں دیا دین کا، مجھے تو درس دین کا مدینے نے دیا۔ میں نے مدینے سے کلمہ لیا، میری اصل مدینہ ہے، میری بنیاد مدینہ ہے۔ کوئی بندہ اگر یوں کہتا ہے کہ میرا اصل مدینہ نہیں، وہ تو اپنے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے ایمان کہاں سے لیا؟ زور سے بولو، کہاں سے لیا؟ یہ انسانیت کا درس اور سبق ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن ہم نے کہاں سے لیا؟ مدینے سے لیا ہے۔ مدینہ وطن ہے ہمارا، اصل وطن۔ اس لیے کہ یہ تو میرا جسمانی وطن ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ مر کے میں کہاں دفن ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے، بندہ جہاں مرتا ہے، جس قبر میں دفن ہوتا ہے، پیدا کرتے وقت اللہ اس کی مٹی وہاں سے لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے 16ویں سپارے میں، منہا خلقناکم، جہاں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، پھر ایک دن اسی مٹی سے نکالیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی معنی پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم مر کے دفن ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بناتے وقت مٹی وہیں کی لیتا۔ اب کو بندہ کہتا ہے جی فلانا بندہ تو سمندر میں مر کے دفن ہو گیا، تو بھائی کیا پتہ اللہ نے پیدا اس کو اس کی مٹی سے کیا ہو۔ ہوا میں حادثے میں مر گیا، او بھائی اس کے جسم کے ٹکڑے جہاں پڑے زمین پر، اس کو اس کی قبر سمجھو۔ کسی کو کوئی جانور کھا گیا، وہ شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے پیٹ کو ہی اس کی قبر سمجھو۔ کیا پتا کو مٹی کا قطرہ اللہ نے ہمیں بناتے وقت اسی کی پیٹ سے نکالا ہو۔ قرآن کہتا ہے جہاں اللہ پاک جس مٹی سے ہمیں پیدا کرتے ہیں، اسی مٹی میں اللہ پاک ہمیں واپس لوٹا دیتے۔ یہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے نا دین کا، کہ ہم مرنے والے کو نہلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اس کی اس ماں کے حوالے کر دیتے ہیں جس ماں سے وہ آتا ہے، اس سے بہترین طریقہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ایک دن ایک ہندو مجھے کہتا ہے کتنے ظالم ہو تم لوگ، کیسے اپنے ماں باپ کو مٹی میں دبا دیتے ہو، کیسے اپنے نوجوان بیٹے کو مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اور میں نے کہا اللہ کا بندہ، وہ تو اسی ماں سے آتا ہے، ہم تو ماں کی گود میں دے دیتے ہیں۔ ایک بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں ڈال دینا، اسے ظلم کہا جاتا ہے؟ اسے تو شفقت اور محبت کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی ماں کو واپس لوٹا دیتے ہیں، سنبھال لو۔ ہاں اگر آگ تمہاری ماں ہے تو پھر تم بتاؤ جس کے حوالے تم اپنے مردے کو کر دیتے۔ کہتا نہیں بنے تو ہم بھی مٹی سے، تو میں نے پھر بنے ہوں مٹی سے تو پھر آگ کے حوالے کیسے کرتے ہو؟